अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी है, कभी कभार ना ठंडी चीज़ खाने को पीने को दिल करता है, तो मुझे ना इन्फेक्शन सी हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ कि बात हो सकती है आपसे ना। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कल के टॉपिक में मैंने ये बात की थी कि हम लोग अपनी मैरिड लाइफ को और जो हमारी घर की लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी और मैरिड ज़िंदगी को हम लोग किस तरह से जो है वो आइडियल बना सकते हैं और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। इसके दो चार ही गुण हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने मोहब्बत, खलूस, प्यार, इखलास से आप लोग जो है ना वो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत और आइडियल बना सकते हैं। आज लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि हमारी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है और घरेलू ज़िंदगी, ये दो ज़िंदगियाँ देखें ना। एक होती है मैरिड लाइफ जो हमारी हस्बैंड और हमारी एक चल रही होती है ज़िंदगी, और दूसरी होती है जो हमारे घर की ज़िंदगी है, जो हमारी घरेलू लाइफ है। मैरिड लाइफ और जो घरेलू लाइफ है दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इन दोनों को हमने किस तरह से बैलेंस करना है और किस तरह से लेके चलना है। घरेलू ज़िंदगी में ये हो जाता है कि जैसे हमारे घर के काम, हमारे सारे दिन के जो हमारे काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वो बन जाते हैं। और जो हमारी मैरिड लाइफ है, अज़दवाजी ज़िंदगी, वो हमारे हस्बैंड के साथ हमारा वे ऑफ़ लिविंग कैसा है या हम लोग उनके साथ कैसे डील करते हैं, वो हमारे साथ कैसे डील करते हैं, ये सारा होता है। अब इन दोनों को हमने बैलेंस कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपने देखना है जी, जब आप उठते हैं ना, आपने अपने कामों को नज़रसानी कर लेनी है कि आपके घर के काम आज कौन कौन से हैं और आपके हस्बैंड से रिलेटेड काम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे जो घर में हमारी प्रायोरिटी है वो हमारे हस्बैंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड पहले, फिर बच्चे, फिर घर। ये चीज़ें अगर आप माइंड में बिठा लेते हैं ना तो कभी भी कोई चीज़ इग्नोर नहीं होगी। बच्चे, घर बहुत ज़रूरी हैं, नो डाउट बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हस्बैंड से ज़्यादा बच्चे ज़रूरी नहीं हैं। हस्बैंड जो वो बंदा है जिसने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जो आपके साथ ज़िंदगी गुजार है। और देखिए, एक टाइम ऐसा आना है कि जब आपके बच्चे शादी होकर, बेटा कहीं, बेटी कहीं, और आपने अल्टीमेटली अपने हस्बैंड के साथ ही आखिरी टाइम गुजारना है, जो कि एक बहुत ही गोल्डन टाइम होगा। अगर आपके साथ आपके मियाँ का रवैया, आपका अपने हस्बैंड के साथ सलूक अच्छा होगा, मोहब्बत होगी, तो वो टाइम आपका बहुत प्यारा और बड़ा ही खुशगवार गुजरेगा। पहले मैं आपको ना आपकी मैरिड लाइफ, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है ना, और हस्बैंड और आपके साथ जो आप दोनों का जो रिलेशन है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है और अपने इस रिश्ते को मज़बूत बनाना है, मज़ीद से मज़ीद अच्छा और मज़बूत बनाना है। सबसे पहले वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उठना है तो अपने काम देख लेने हैं कि कौन से काम आपके हस्बैंड के और कौन से घर से रिलेटेड हैं। हस्बैंड के कामों में आ जाता है लाइक उनकी अलमारी को चेक कर लें, उनके टॉवल वगैरह सेट हों, उनके खाने का ख्याल हो, उनकी हर चीज़ का ख्याल हो। देखें, जब एक मर्द बाहर निकलता है ना घर से, वो सारा दिन बाहर गुजार कर आता है। वो किस लिए गुजार रहा होता है? ताकि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घर जो है वो सुकून में रहे। उसको किसी तरफ से फाइनेंशली, खाने पीने से, किसी आने जाने से, लेन देन से उसको तंगी ना हो। जब मर्द हमारी हर सहूलत का, हर चीज़ का ख्याल कर रहा होता है ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसकी हर सुकून का, उसके आराम का ख्याल करें। सबसे पहले अलमारियाँ चेक करें, आपके हस्बैंड की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि सलीके से नहीं है, करीने से नहीं है, उसको सेट कर दें। कोशिश तो करें कि आपके हस्बैंड को ये आदत हो, आप उन्हें थोड़ा थोड़ा गाइड कर दें कि आप अपनी चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे रख लें। ये भी मैंने बातें सारी अपने एक ब्लॉग में शेयर की हुई हैं कि माएँ जो है ना, हम लोग जैसे अब माएँ हैं, हमें अपने बेटों को ये ट्रेन करना है कि वो आने वाली लाइफ के लिए अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारें। लेकिन देखें ना, अब हमारे हस्बैंड तो एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अगर उनको कोई चीज़ नहीं पता या उनको नहीं समझ आती, या उन्हें बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, देखें एक इंसान है ना, कुछ बार बार एक बात आप रिपीटेडली कहते रहेंगे ना, तो उनके भी माइंड में आएगा कि नहीं, ये बंदी मुझे कह रही है तो मुझे कर लेना चाहिए। अगर तो वो कर लेते हैं तो ये तो इस बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे काम हर इंसान को अपने खुद करने चाहिए, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके आराम का, उनकी हर चीज़ का ख्याल करें। और हस्बैंड की फरमाइशी जो खाना है ना,
اگر فرمائشی کھانا ہفتے میں 2-3 دفعہ وہ کرتے ہیں تو ضرور فرمائشی کھانا بنایا کریں. اس سے میں کہتی ہوں ہسبینڈ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ لگے گا نا گھر میں انٹر ہوئے ہیں، اسلام ہوا ہے، ملے ہیں سب سے، انہیں پتہ چلے گا نا آج میری بیوی نے میرے لیے کھانا بنایا اور اسپیشل میرے لیے بنایا نا، تو میں کہتی ہوں اس کا رویہ دیکھیے گا وہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا. یہ ٹائم تھوڑا سا نکالیں. اور پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کو کھانے بنانے میں یا گھر کے کاموں میں تنگی ہوتی ہے تو ایک ساتھ پلیز ہیلپر رکھ لیں تاکہ آپ کو سکون ہو، آپ اپنے گھر کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو پراپر ٹائم دے سکیں. دوسری بات ہے کہ جب ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو تھوڑا صاف ستھرا کریں، کیونکہ دیکھیں سارا دن کچن کا، گھر کا کام ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے اور اتنی گرمی ہے نا کہ اچھی خاصی اسمیل بن جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائے نا تو ایک دفعہ شاور لے لیا کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. میں یہ نہیں کہتی کہ سرخی پاؤڈر لگا کے اور بن کے بندہ بیٹھے، صاف ستھرا ہونا، نیٹ ہونا، بال بنے ہوئے ہوں، سنورے ہو بندہ تو وہ اچھا لگتا ہے. دیکھیں ایک مرد ہے نا وہ سارا دن باہر پھر رہا ہے، آفس میں بھی فیمیلز ہوتی ہیں، ویسے بھی انسان کا کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہوتا رہتا ہے لیڈیز کے ساتھ. تو جب ایک مرد سجی سنوری صاف ستھری عورتوں کو دیکھتا ہے اور جب گھر میں آ کے اس کو اس طرح سے سست اور بالکل بکھرے ہوئے بال، سر جھاڑ، منہ جھاڑ والی حالت ملے گی تو وہ خود بخود ہی آپ سے دور ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو آپ نے خود بیلنس کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ کی صفائی بھی ہے، آپ خود بھی صاف ستھری نظر آئیں گی، آپ خود بھی اچھی لگیں گی، پریزنٹیبل ہوں گی. اپنے آپ کو صاف رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی خوش کریں. یہ وہ فارمولہ ہے جو کہ اکثر لیڈیز بھول جاتی ہیں. سارا دن کام کرتی ہیں، گھر کے کرتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کے لیے بنا رہی ہیں، سب کو راضی کر رہی ہیں، لیکن ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ کسی کی بیوی بھی ہیں اور خود کی بھی ان کی ایک سیلف کیئر ان کی بڑی ضروری ہے. اپنی سیلف کیئر کو بھی خیال کیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسبینڈ بھی راضی. اور جب کھانا وغیرہ ہو جائے، ہسبینڈ ریلیکس ہو جائیں، گھر آ کے سکون میں آ جائیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا گپ شپ کا ٹائم بھی نکالا کریں. ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سارا دن کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات جب ہم ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں نا وہ چڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا ہی ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ آئے ہیں گھر تو وہ آتے ہمارے سے سارا دن کی جو ایک سٹوریز ہیں وہ سنیں. لیکن میں کہتی ہوں یہ چیز فوری نہیں کرنی چاہیے. ایک ٹائم دیکھیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ ریلیکس ہو گئے ہیں، اب وہ ایسا مومنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ معاملات ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں، تو بڑے تحمل سے، بڑے اطمینان سے بات کیا کریں. اور میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہسبینڈ بھی آتے ہی باہر کی سارا غصہ، فرسٹریشن آتے ہی بیوی پہ اتارے. تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر دونوں بندے میاں بیوی آپس میں سکون سے، تحمل سے چلیں گے نا تو یہ آپ کی جو میرڈ لائف ہے نا آئیڈیل لائف بن جائے گی. اور اچھا اب میں آتی ہوں جی گھر کے کاموں کی طرف. دیکھیں میرڈ لائف کے ساتھ ساتھ، ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے کاموں کو، گھریلو زندگی کو کیسے بیلنس کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. جس طرح سے آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے کیا کیا کام ہونے والے ہیں، پہلے پرائرٹی پہ آپ انہیں کر رہی ہیں، اس کے بعد آپ آ جائیں جی اپنے گھر کے کاموں کی طرف. گھر کے کاموں میں سب سے پہلے کلیننگ ہوتی ہے آپ کے بیڈ روم کی. آپ کا بیڈ روم صاف ستھرا ہو، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے ہسبینڈ نے آنا ہے، آرام کرنا ہے تو وہ بیڈ روم میں ہی جائیں گے. آپ کے بیڈ شیٹ اچھی ہو، صاف ستھری ہو، ڈسٹنگ پراپر ہو، پھر پانی روم میں ہو، پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ واش روم صاف ستھرے ہو. ہمیں ویسے میں نے نا کہیں پڑھا بھی تھا اور سنتی بھی ہوں کہ جس عورت کا سلیقہ دیکھنا ہے نا اس کے واش روم اور اس کے کچن کو چیک کر لیا جائے تو اس کا سلیقہ اور اس کی صفائی کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. جس طرح سے آپ اپنی میرڈ لائف کو آئیڈیل بناتی ہیں نا اور میرڈ لائف کو لے کے چلتی ہیں، اسی طرح اگر آپ گھریلو زندگی کو بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ بیلنس کر کے چلیں گی نا تو سچ میں آپ کا گھر جنت بن جائے گا. اور کون سی عورت ایسی ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ اس کا گھر جنت بنے؟ میں تو یقین کرو کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ہر عورت کو اللہ پاک اتنی صلاحیت دے، اتنی ہمت دے، اتنا صبر دے، برداشت دے، حوصلہ دے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے رویے سے، اپنے خلوص سے، اپنے پیار سے جنت بنا دے. اور جس کا گھر جنت ہے نا اس کو میں کہتی ہوں کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے لیے آسانیاں مانگا کرے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کے ہسبینڈ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے. آمین ثم آمین. اور اچھا جو کام
جس ٹائم پہ ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ کرنے کی کوشش کریں کہ لائک اگر آپ کی صفائی ایک ٹائم آپ نے مقرر کیا ہوا نا کہ دوپہر تک آپ کی صفائی مکمل ہو جائے گی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوپہر تک آپ کی صفائی مکمل ہو جائے۔ اگر واشنگ کا ٹائم ایک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم میں میری واشنگ ہو جائے، اور اگر وہ ٹائم گزر گیا تو اسکپ کر دیں، نیکسٹ ڈے پہ کر لیں، کیونکہ جب آپ روٹین سے تھوڑا ہٹتے ہیں نا تو اس سے بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر یہ دیکھیں نا، اگر آپ واشنگ کرنے بیٹھ گئیں تو آپ کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوگا، پھر آپ خود صاف ستھری نہیں ہوں گی، پھر ہسبینڈ ناراض، موڈ بنے گا۔ تو کیا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہر کام کو پراپر ٹائم پہ کر لیں، اور اگر آپ کا وہ ٹائم نکل گیا ہے، کچھ اور کام آپ بزی ہو گئی یا نہیں کر سکی، طبیعت نہیں صحیح ہے یا ویسے اپ اینڈ ڈاؤن ہے، تو اس کام کو اس دن اسکپ کر دیں، نیکسٹ ڈے پہ کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم گھروں میں رہ رہی ہیں، سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، انسان کی صحت بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ایسا کوئی نہیں مسئلہ ہوتا کہ کسی نے اس دن نہیں چیک کرنا ہے اور آپ کو کوئی اس دن آپ کے مارکنگ ہونی ہے، آپ کو مارکس ملنے ہیں یا میڈل ملنا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ کام جو بہت ضروری ہے نا، اگر وہ اسکپ نہ کیے جائیں، جو کہ بہت آپ کو ضرورت ہے، آپ کے ہسبینڈ کو ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، جس سے گھر ڈسٹرب نہ ہو، کوشش وہ کریں کہ اپنے آپ کو برڈنائز نہ کریں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ اگر آپ سکون میں رہیں گی نا، آپ کا ذہن سکون میں رہے گا، تو آپ کے گھر اور بچے ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کاموں کو اپنے پہ پریشر نہ اس کا بنائیں۔ کبھی بھی آپ زندگی میں پریشر زیادہ لیتے ہیں نا، تو پریشر اکثر اوقات ہر عورت پریشر نہیں سہ سکتی، تو پریشر رائز اپنے آپ کو نہ کریں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں اور کاموں کو نا ایک مینیج طریقے سے کریں۔ چند باتیں جو بہت ضروری ہیں جو میں آپ سے اب کر رہی ہوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک بہت آسانیاں کریں گے، بہت برکتیں آپ کے گھر میں ہوں گی۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اٹھتے ساتھ آپ نے سب سے پہلے ہانڈی کا پلان بنانا ہے کہ آج سالن کیا بنے گا۔ یہ وہ بیسک کام ہے جو اگر آپ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر سارا دن آپ سکون میں ہوتی ہیں۔ سالن کیا بنے گا، پھر اس کے بعد واشنگ کر لیں، پھر صفائی۔ تو میں کہتی ہوں، اور چوتھا کام جو ہے نا سب سے جو ضروری ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ صاف ستھری ہیں، آپ کی ہانڈی بن گئی ہے، گھر بھی صاف ہے، واشنگ بھی ہو گئی ہے، نماز بھی آپ نے پڑھ لی ہے، تو خود سوچیں کہ اگر آپ کا ذہن پرسکون ہے نا، اگر آپ کے سارے کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو آپ اتنا سکون سے سارا دن گزاریں گی نا، اور آپ کی گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی میرڈ لائف بھی بہت آئیڈیل اور بیلنسڈ ہو جائے گی۔ اچھا، آپ میں سے بہت سی سمجھدار عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اٹھتے تھے، ہماری امی لوگ یہی پلان کرتے تھے آج بنے گا کیا، اور اس کے بعد پھر جو گھر کے کام ہوتے تھے نا وہ مینیج کر لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سیکھی ہیں، اور ہوپ فلی آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، اور میری بہت سی پیاری اور سمجھدار بہنیں اس پر عمل بھی کرتی ہوں گی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی بات بھی اچھی لگی ہے اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اپنی زندگی کو، اپنی میرڈ لائف کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنے گھر کی زندگی کو، دونوں کو بیلنس کریں اور اطمینان کی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں کریں گے، کیونکہ جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے خود ہی آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔